ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 دسمبر 2015 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحپہر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے 8ویں اور آخری ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں آج حاضر ہیں۔ پروگرام راہ ہدیٰ کے تعلق سے ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کرتے ہیں اور یہ ہمارا پروگرام انٹریکٹیو ہے، یعنی ہم اپنی گفتگو کے دوران آپ کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کے سوالات سنائیں گے، آپ کے تبصرات سنائیں گے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ہمارے اکثر ویورز جانتے ہیں کہ اس پوری سیریز میں ہم نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصانیف کا کچھ تعارف اور اس میں بیان فرمودہ حقائق و معروف کی کچھ تفصیل وقت کی رعایت کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم عمومی طور پر ایک جامع رنگ میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے ذریعے سے دنیا میں ہونے والے روحانی انقلاب کے تعلق سے کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب۔ دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے ریگولر، پرانے اور سینئر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور آپ کی پیروی اور آپ کی اطاعت میں موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود و مہدی موعود کے منصب پر فائز فرمایا اور امتی نبی کے طور پر آپ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، تاکہ آپ اسلام کی شان و شوکت کو اثر نو دنیا میں قائم کریں اور اسلام کی تعلیمات کو واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں اور اس طرح سے اسلام کا دیگر ادیان پر غلبہ عطا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو اپنی تائید و نصرت کے ذریعے سے ان کو علم کلام عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو ان کے کلام میں بھی اور ان کی قلم میں بھی ایک عظیم الشان روحانی تاثیر عطا فرمائی تھی، ایک مقناطیسی قوت عطا فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں جو بھی آپ کے کلام سے اور آپ کی تحریرات سے مستفید ہوتے ہیں، اس کے فیوض سے مستفیض ہوتے ہیں، وہ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصانیف کے تعلق سے ہم نے اس سیریز میں کافی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور آپ بھی لازمی طور پر ان چیزوں سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات کے ذریعے سے اسلام کی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو اثر نو دنیا میں قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت کے حصول کے طریق آپ علیہ السلام نے اپنی تحریرات کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کی ہیں۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور حقیقی عشق کا طریق اور اصول آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تحریرات کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہیں۔ قرآن کریم سے محبت کا اظہار اور قرآن کریم کی تعلیم اور اس کا فہم اور ادراک کے حصول کے طریق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تحریرات کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہیں۔ الغرض ایک ایسا روحانی انقلاب برپا کرنے والی آپ کی تحریرات ہیں کہ جو بھی ان سے استفادہ کرتا ہے اور ان کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روحانی اعتبار سے عظیم الشان ترقیات کے منازل طے کرواتا ہے اور روحانی اعتبار سے ایک عظیم الشان مقام اس کو حاصل ہوتا ہے کہ جہاں پہنچ کر وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک تعلق مضبوط اور زندہ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات کے ذریعے سے جو روحانی انقلاب برپا ہوا ہے اور جو حقائق و معارف کی باتیں آپ نے دنیا کے سامنے پیش کی ہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کے تعلق سے آج کے پروگرام میں ہم وقت کی رعایت کے مطابق کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس موضوع سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا، ہمارے ٹیلی فون لائنس آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک دفعہ دوبارہ آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد سب سے پہلے میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہر نبی کی بعثت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بنی نوع انسان کا اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ایک زندہ پختہ اور تعلق قائم کر دے۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت کے حصول کے جو طریق اپنی تحریرات میں بیان فرمائے ہیں اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی غرض یہ بیان کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے عبد بن جائیں، میری عبادت کریں، مجھ کو پہچانیں، اور عبادت اسی رنگ میں صحیح طور پر ادا کی جا سکتی ہے جبکہ معبود حقیقی کا صحیح تصور ہمارے ذہن میں ہو۔ تو معرفت کا سب سے پہلا زینہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں ایسے تصورات کہ جو اس کی کامل ہستی کو پہچانے جانے کے لیے پیش کرنے والے ہوں، ان کو مد نظر رکھنا ازحد ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے کائنات میں سے درختوں کو، پتھروں کو یا اسی طرح سے اور بہت ساری چیزوں کو مخلوقات میں سے جو ہے خدا بنا لیا ہے، یا جانداروں میں سے کسی کو خدا بنا کے پوجنا شروع کر دیا ہے، تو وہ حقیقی تصور اس کا نہیں ہے، بلکہ حقیقی تصور اللہ تعالیٰ کا اسی رنگ میں قائم ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی ایک بچہ ہے، وہ کسی بچے کو خدا کا بیٹا قرار دیا جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا غلط تصور ہے، اس واسطے کہ واحد لا شریک ہے اور بیٹے بیٹیوں سے وہ پاک ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے اور اسی طرح سے ہر چیز پر وہ قادر ہے، اور اس لحاظ سے اس کو نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے، نہ بیٹوں کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور کی۔ تو پہلی چیز جو معرفت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کا صحیح تصور انسان کے ذہن میں ابھرے، اور وہ صحیح تصور کیسے ابھرتا ہے؟ جب تک کہ خدا تعالیٰ خود اپنا وجود ظاہر نہ کرے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں نہ صرف ثبوت پیش کیے بلکہ اس کا حقیقی چہرہ دکھانے کی بھی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ کتنا حسین چہرہ اس کا ہے۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے تو خدا کا صحیح تصور ہو تو تبھی حقیقی عبادت ہو سکتی ہے، ورنہ مخلوقات میں سے کسی کو خدا کر کے پوجا جائے تو وہ خدا تک وہ عبادت نہیں پہنچتی۔ ایک یہاں پر مجھے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب دیکھیے کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کہاں اس کی غرض پوری ہوئی؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا خدا تعالیٰ اپنے اس منصوبے میں ناکام ہو گیا؟ تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ خدا تعالیٰ ناکام نہیں ہوا ہے، بلکہ چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں تو بہرحال احساس ہے،
یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کرنے کا طریق غلط ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبادت کروانے کا جو لاہ عمل تھا اس میں نعوذ باللہ خدا تعالیٰ فیل ہو گیا ہے۔ اب صرف ہم یہ کہیں کہ نماز پڑھنے سے ہی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا تصور ہو سکتا ہے یا اس کی عبادت پوری ہو سکتی ہے، یہ ٹھیک ہے، اسلام نے کامل طور پر ایک تعلیم دی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوجا ضرور کی جاتی ہے، عبادت ضرور کی جاتی ہے، لیکن بعض لوگ اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ خدا کا تصور صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں مد نظر رکھنے والی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال پر آگاہی ہو۔ پہلے خدا کی تصور ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا خدا واقعی حسن و جمال میں بھی یکتا ہے؟ اس جیسی کوئی چیز نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حسن اور اس کے جمال پر اطلاع پانا بہت ضروری ہے۔ تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر ہے کہ بن دیکھے کس طرح کسی محروق پہ آئے دل، کیوں کر کوئی خیالی صنم سے لگائے دل، دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ تو کائنات عالم میں آپ دیکھیں گے ہر چیز میں آپ کو ایک خوبصورتی نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری مثال کسی چیز سے بھی دی نہیں جا سکتی۔ تو گویا سے دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت چیز کا بھی ہم تصور کر لیں تو ہم کہیں گے کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ تصور ہمارے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ صورت عہد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، اور اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، اور وہ بے نیاز ہے۔ کوئی کہے کہ جی وہ شاید بیوی بچوں کا یا اسی طرح دنیاوی چیزوں کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صمد ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ تو یہ اس کی خوبصورتی پر دلالت کرنے والی بات ہے کہ وہ ہر رنگ میں یکتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ احسان اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان پر نظر ہونی چاہیے، ان پر غور کیا جائے، تو یہ بھی اس کی معرفت کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے یہ بیان فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ جو 4 صفات ہیں یہ بنیادی طور پر ہم کہتے ہیں کہ اس کی تمام صفات پر حاوی ہیں۔ اب دیکھیے تمام تعریفیں خدا کی ہیں، کیوں تعریف کرنی چاہیے؟ اس واسطے کہ رب العالمین ہے، تو اس کے احسان ہیں تمام دنیا پر کہ اس نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ انسانی زندگی قائم رہ سکے، اور انسان کی ہر ضرورت اس نے پیدا کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک قوم کو ہی اس نے وہ تمام وسائل دیے ہیں، بلکہ دنیا کی ہر قوم چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، یا حتیٰ کہ بعض ایسے بھی لوگ جو کہ دہریہ ہیں یا خدا کی ہستی کے ہی منکر ہیں، ان کو بھی وہ رزق دے رہا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کا رب العالمین ہونا، تمام جہانوں کی پرورش کرنا ایک ایسا حسن ہے کہ یقینی بات ہے کہ ایسا احسان کرنے والے کی طرف ہماری روح بھی اور ہمارا جسم بھی رغبت کرتا ہے۔ اب دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی کی آپ مدد کرتے ہیں عین وقت پر، یا اب جیسا کہ مثال کے طور پر چنئی میں بڑا زبردست سیلاب آیا ہوا ہے، مخلوق خدا بہت سارے فوت بھی ہو گئے، اور کئیوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے، پانی ہی پانی ہر طرف ہے، اشیاء ضروریہ نہیں مل رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ان کی جا کے کوئی مدد کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ان کو دیتا ہے، اس کا دل اس کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ صرف رب العالمین نہیں ہے، رحمان بھی ہے، بن مانگے وہ دینے والا ہے۔ تمہاری پیدائش سے پہلے دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہاری پرورش کے سامان کیے ہیں۔ پھر یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتر آتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے اناج وغیرہ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے، اور دنیا کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، اور الرحیم ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ بن مانگے دیتا ہے، بلکہ اس کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کش جو لوگ ہیں ان کی محنت کی پوری جزا ان کو دیتا ہے۔ تو رحمان اور رحیم ہونے کی صفت بتائی، اور مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام
جس قدر بھی اس نے ضروریات ہمیں مہیا کی ہیں، آخر کار جب جزا سزا ہوگی، انسان تو ہمیشہ نہیں رہنے والا، فوت ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ میں نے یہ نعمتیں تم کو دی تھیں، قرآن مجید میں آتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا، اگر گننے بیٹھے تو صبح سے شام ہو جائے گی، لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو ان نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف یہ زندگی کھانے پینے کی نہیں ہے، بلکہ اس کا باقاعدہ تمہیں حساب بھی دینا ہوگا۔ تو بہرحال حسن و جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو بھی اگر دیکھے انسان تو اس کی معرفت کا ذریعہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اس نے پیدا کی ہیں، تو کس قدر ہمیں شکر کرنا چاہیے، کس طرح سے اس سے تعلق جوڑنا چاہیے، یہ ایک وسیلہ ہے معرفت کا۔ اسی طرح سے تیسری چیز ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اب سمجھ نہیں آتا ہے کہ کدھر ہم جائیں، عقل حیران ہے کہ وہ ہستی کیا ہے۔ تو دنیا کی ساری جتنی بھی مخلوق ہے وہ حیران اور پریشان ہے کہ آخر ہے کیا وہ ذات کہ جس کو نہ وہ پیدا ہوا، نہ کسی سے وہ کوئی اور ذات اس سے پیدا ہوئی۔ اس کے حسن و جمال کے یہ آثار ہمیں بتاتے ہیں، اس کا قانون قدرت ہمیں بتاتا ہے۔ تو اس لیے میں انسان جب پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسی وہ ہستی ہوگی، تو اس کے لیے اللہ نے ایک راستہ بتا دیا کہ دعا کرو اور مجھ سے مانگو تو میں بتاؤں گا تم کو، میں اپنے آثار ظاہر کروں گا۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے ابھی مسیح موعود علیہ السلام کا شعر پڑھا تھا کہ دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ تو دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کے پھر قریب آ جاتا ہے، اور یہ اس میں کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ اسلام ہی قبول کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، بلکہ ہر شخص کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ جو سچے دل سے اس سے مانگے گا، اللہ اس کے لیے راہیں پیدا کرے گا، اس کے ضروریات بھی پورا کرے گا اور اس کو اپنی راہیں دکھائے گا۔ اسی طرح ایک اور ذریعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجاہدہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی بیٹھے بٹھائے جو ہے فوری کہے کہ جی مجھے خدا مل جائے تو فوری خدا مل جائے۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں کہ امریکہ کا غالباً ایک ڈاکٹر تھا، وہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا۔ اب یہ دیکھیے کہ مسیح السلام کی زندگی میں ہی دور دور تک یورپ میں، امریکہ میں، اسی طرح افریقہ میں اسلام کا پیغام، احمدیت کا پیغام بھی پہنچا ہے۔ اور قادیان میں کوئی ذرائع آمد و رفت بھی نہیں تھے اس زمانے میں، دور دور سے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ ایک ڈاکٹر آیا، اس نے کہا جی مجھے آپ کا دعویٰ ہے کہ میں خدا سے ملاتا ہوں، تو مجھے خدا سے ملا دیجئے، خدا دکھا دیجئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بھئی آپ تو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی، کتنے سال آپ پڑھے؟ تو اس نے کہا 14-15 سال تو مجھے لگاتار پڑھنا پڑا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک دنیاوی ڈگری کے لیے اور دنیاوی معلومات کے لیے 14-15 سال آپ نے صرف کر دیے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی ہستی جو وراء الورا ہے اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں چند منٹ میں آپ سے ملا دوں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہدوا باموالکم وانفسکم، یہ بھی تعلیم ہے کہ اپنے اموال سے بھی اور اپنے جانوں سے بھی، گویا کہ جانی اور مالی قربانیاں کرنی پڑیں گی اس راستے میں۔ اور اسی طرح فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، تو لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنی راہوں کی ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو گویا کہ معرفت حاصل یعنی اللہ تعالیٰ کو شناخت کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان مجاہدہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے کہے کہ مجھے خدا مل جائے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بیوقوف بیر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا تھا اور منہ کھول کے کہتا رہا کہ بیر گر جائے میرے منہ میں۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی جب تک تو ڈالی کو ہلائے گا نہیں تب تک بیر کیسے گرے گا اوپر سے؟ تو یہی مثال ہے ایسے لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ جی خدا تعالیٰ کو ہم منٹوں میں حاصل کر لیں، اس کے لیے مال کی بھی قربانی دینی پڑے گی، جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی، وقت کی بھی قربانی دینی پڑے گی، بڑی بڑی ریاضتیں اس کے لیے کرنی پڑیں گی۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ مل نہیں سکتا۔ مجاہدے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استقامت ہے، یہ نہیں ہے کہ چند دن محنت کر لی اس کے بعد چھوڑ دیا، بلکہ لگاتار ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
کہ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ چند دن اللہ کو یاد کر دیا پھر اس کو چھوڑ دیا، بلکہ مستقل مزاجی اس کے لیے درکار ہے. ایک واقعہ آتا ہے کسی صوفی بزرگ کا، اور کئی دفعہ سنا بھی ہے ہم نے، اور حضرت مسیح علیہ السلام اور بعض اور ہمارے خلفائے کرام کے ذریعے سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خدا رسیدہ بزرگ تھے، وہ دعائیں کر رہے تھے. ایک شاگرد آیا ان سے بھی استفادہ کرنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بزرگ رات میں دعا کر رہے ہیں، اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ تیری جتنی بھی تو نے دعائیں کی ہیں وہ سب کی سب رد ہیں، مردود ہیں، کوئی قبول نہیں کی جائے گی. 3-4 دن اس نے دیکھا یہی نظارہ کہ یہ دعا کرتے ہیں اور اوپر سے آواز آتی ہے کہ یہ سب دعائیں تیری مردود ہیں، قبول نہیں ہیں. وہ آخر تیسرے دن تنگ آ کے اس نے کہا کہ حضور یہ روزانہ دعائیں آپ کر رہے ہیں اور روزانہ آواز بھی آ رہی کہ تیری دعائیں قبول نہیں ہو، پھر آپ کیوں لگے رہتے ہیں، کیوں نہیں چھوڑ دیتے دعائیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ تو 2-3 دن میں ہی اتنا اکتا گیا ہے، میں تو 30 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں اور میں تھکا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس کی مرضی ہے، دینا چاہے گا تو دے دے گا، نہیں دینا چاہے گا اس کی مرضی ہے. تو کہتے ہیں اسی وقت آواز آئی کہ اب تک تو نے جتنی دعائیں کی ہیں سب کی سب میں نے قبول کر لیں. تو بات یہی ہے کہ محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ انسان کو مستقل مزاجی اختیار کرنی ہوگی. چند دنوں کی ریاضت کر کے چھوڑ دینا اور یہ سمجھنا کہ ہم خدا سے ہمارا تعلق ہو گیا، یہ بھی غلط بات ہے. تو حصول معرفت کا ذریعہ ایک یہ بھی ہے کہ مستقل مزاجی انسان کے اندر پائی جائے. ایک اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ کونوا مع الصادقین، راست بازوں کی صحبت کو اختیار کرو. اکیلے انسان کو وہ رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا رسیدہ بندوں کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو. رسول اور نبی آتے ہیں، ان سے تعلق ہونا چاہیے. پھر ان کے بعد ان کے خلفاء ہوتے ہیں. خلفاء کے علاوہ بھی بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں جو ان انبیاء کو ماننے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم اٹھو گے، بیٹھو گے، ان کی صحبت اختیار کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تمہیں بھی حاصل ہو جائے گی. تو ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا جائے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے جماعتی طور پر بھی کہ جو شخص اپنے بد رفیق کو جو اس پر برا اثر ڈالتا ہے نہیں چھوڑتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بری صحبت کے نتیجے میں انسان کی جو روحانیت ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اور غلط راستوں پر انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو راست بازوں کی صحبت بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی بیان فرمائی ہے کہ الہام اور کلام، کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا وجود ظاہر کرتا ہے، انا الموجود کہہ کے وہ آواز دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو فلسفی ہیں یا غور و فکر کرنے والے ہیں، دنیا دار قسم کے آدمی ہیں، وہ سوچ بچار کر کے دنیا کی کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن کیا وہ واقعی ہے بھی کہ نہیں؟ تو جیسا کہ آج کل کے بعض یورپین جو ہے تنگ آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ گاڈ تو ہے لیکن وہ امپرسنل گاڈ ہے، کسی سے مخلوق سے اس کا تعلق وغیرہ کچھ نہیں، اس نے دنیا پیدا کر دی چھوڑ دیا. یہ بھی غلط تصور ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے اس کے نتیجے میں پھر جو راست باز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا کہ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استقامت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ کرتے ہیں، اللہ سے تعلق وہ پیدا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان پر اپنی سکینت نازل کرتا ہے اور یہ خوشخبری دیتا ہے کہ کوئی تم غم نہیں کرنا، لا تحزنوا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام اور کلام اور کشف اور وہی، جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ سچی خوابیں آنی شروع ہو جاتی ہیں
جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہوتی ہے. الہام نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے. اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کشتی نوح میں حضور نے کیا ہی خوبصورت الفاظ میں توجہ دلائی ہے کہ معرفت الہی کے نتیجے میں انسان کا جو ذہن ہے وہ کس طرح پاکیزہ ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. تو گویا کہ یہ مشاہدہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں خوبصورت ہو سکتی ہیں اس سے کہیں خوبصورت اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. فرمایا کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی، یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں. کتنا درد ہے کہ مخلوق خدا کدھر جا رہی ہے اور سچے خدا کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا. تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور انسان کو حاصل ہو، اس کے حسن و جمال پر اور احسان پر اطلاع ہو، دعاؤں سے وہ کام لے، پھر مجاہدہ کرے، استقامت اختیار کرے اور راست بازوں کی صحبت اختیار کرے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خود اس سے ہم کلام ہو. تو یہ سارے معرفت کے حصول کے ذرائع ہیں. جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنے ذاتی تجارب سے یہ باتیں دنیا کے سامنے اپنی تحریرات کے ذریعے سے پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کو شناخت کرنے کے یہ ذرعی اصول ہیں جو آپ علیہ السلام نے اپنی تحریرات کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں. کچھ ٹیلی فون کالر سے اس وقت ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم رفیع رضا قریشی صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع رضا صاحب. جی بھائی السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کے اس چینل سے اپنے پیارے حضرت عزیز خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کرتا ہوں. کل لاہور پاکستان میرے ایک دعوت اللہ سے متعلق ایک دوست سے بات چیت ہو رہی تھی. اس نے مجھے کتاب برکات دعا کا ایک حوالہ بتایا کہ مسیح صاحب نے کتاب برکات دعا لکھی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ دعا کی برکتیں ہوتی ہیں، دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دیتا ہے. تو پھر آپ نے روسا کو جو رئیس لوگ ہیں ان کو خط کیوں لکھا کہ آپ کی مالی مدد کریں اور آپ کے اشاعت اسلام میں آپ کو کچھ رقم دیں یا مختلف چیزیں جس سے اشاعت اسلام ہو؟ تو میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ کو عالمی مجلس سوال جواب میں اس کا ہم جواب کریں گے، تو اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا. اگر وضاحت کریں گے جزاک اللہ. ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاک اللہ. مولانا محمد حمید کو سر درخواست ہے. عرض یہ ہے کہ جب بھی انبیاء اس دنیا میں آئے انہوں نے چندے کی تحریک کی. مثال کے طور پہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی جنگوں کے لیے جایا کرتے تھے تو چندے کی تحریک کیا کرتے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے تحریک کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا اثاثہ لے کے آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا نصف اثاثہ لے کے آئے. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرا رسول ہمیشہ غالب آئیں گے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر غالب آنا ہی ہے تو پھر ان جنگوں کی کیا ضرورت تھی اور اس چندے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ قوم کو قربانی کی عادت ڈالنے کے لیے، قوم کو ثواب کی خاطر ثواب میں شریک کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحریکات ہوتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے کتب کی اشاعت کے سلسلے میں تحریکات کی کہ مالدار لوگ، صاحب اموال لوگ اس کے اندر چندہ دیں، اور پھر وہ چندہ دینے والے تو برائے نام ہوتے تھے. مثال کے طور پہ براہین احمدیہ ہے، براہین احمدیہ پہ ہزار روپیہ اس کی اشاعت پہ خرچ ہوا، لیکن چندہ دینے والے تو چند ایک لوگ تھے. لیکن جو چند لوگوں نے چندہ دیا ان کے نام ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں ان کی تحریرات اس تاریخ میں لکھ دیے گئے. اسی طرح برکات الدعا ہے اور بہت سی کتابیں ہیں.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے احباب کو اس تحریک میں شامل ہونے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث ہونے کے لیے چندے کی تحریک کی، اور جنہوں نے لبیک کہا وہ جو ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ بھی پرکھے گئے کہ کتنی ان کے دلوں میں ایمان ہے اور کتنا ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ہے، کتنی ان کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ظاہر کرنے کی محبت ہے۔ یہ ساری باتیں عوام کے سامنے آ گئی۔ جزاکم اللہ، مختصر اور واضح جواب تھا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہے مکرم کاشف مدثر صاحب، جو کہ جرمنی سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کاشف مدثر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، اپنا سوال پیش کریں۔ میں جرمنی کی مجلس یونیورسٹی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ غیر احمدی دوست اعتراض کرتے ہیں کہ امام مہدی نے آ کے جنگوں کا خاتمہ کرنا تھا یا التوا میں ڈالنا تھا، لیکن امام مہدی کے آنے کے بعد کافی جنگیں ہوئی ہیں، یعنی ورلڈ وار 1 ہوئی ہے، ورلڈ وار 2 ہوئی ہے، اب 3 کے بھی حالات بن رہے ہیں، تو اس کا جواب دے دیں۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ بخاری شریف کی جو روایت آتی ہے کہ یضع الجزیہ، جزیہ ہٹا دے گا، اس سے ہم یہ لیتے ہیں کہ مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہوگا۔ تو گویا مذہبی اعتبار سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ مذہبی اعتبار کی جنگیں تھیں۔ گویا کہ دشمن نے اسلام کو مٹانے کے لیے وسلم کے زمانے میں حملے کیے، اس کے دفاع کے لیے اسلامی جنگیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد بھی اسی طرح جوں جوں اسلام پھیلتا گیا، مخالف قومیں اس کو مٹانے کے لیے تلوار اٹھاتی رہیں، ہتھیار اٹھاتی رہیں، ان کے دفاع کے طور پر بھی، یا بعض جگہ ایسی صورت بھی پیش آتی تھی کہ جہاں پر امن و امان قائم کرنے کے لیے بھی مسلمانوں کو جنگیں کرنی پڑی ہیں۔ تو یہ اغراض تھیں اس زمانے میں، تو یہ مذہبی جنگیں کہلاتی ہیں۔ باقی رہا یہ کہ دنیاوی جنگیں، سلطنتوں کا ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا، یہ دنیا کا عام رواج ہے، اور اس سے یہ تعلق نہیں ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں کلی طور پر جنگیں رک جائیں گی، بلکہ بائبل کی روح سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قومیں قوموں پر چڑھائی کریں گی۔ تو اس لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے گی، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے اشعار میں بھی اور اسی طرح تحریرات میں اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک زلازل پیدا کرے گا کہ جس کے نتیجے میں مخلوق تباہ ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ زلزلے صرف زمین کے ہلنے کی وجہ سے ہی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جنگوں کی صورت میں بھی ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی کی پیشگوئیاں بھی آپ کے اشعار میں نظر آتی ہیں کہ آپ نے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی جنگیں ہوں گی کہ انسان جو ہیں رات جو رکھتے تھے پوشاک برنگ یاسمن، صبح کر دے گی انہیں مثل درختان چنار۔ ایسے گویا کہ خونریزی کا ہونا ہے، کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ تو میرے بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ امام مہدی یا مسیح علیہ السلام کے آنے کے نتیجے میں جنگوں کا جو خاتمہ ہے یا جزیے کا ختم ہونا ہے وہ اسی رنگ میں ہے کہ مذہبی جنگیں اس زمانے میں نہیں ہوں گی، بلکہ قومیں قوموں پر چڑھائی کریں گی۔ تو اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ کیا جنگوں کے بعد ہی جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ اسلام کا غلبہ ثابت ہوگا، یہ بات بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی قاعدے ہیں، پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں اور اب بھی اس زمانے میں بھی ہو رہی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اب تیسری جنگ کا جو ہے وہ جنگ عظیم کا پیش خیمہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کبھی جنگ ہوگی تو یقینی بات ہے کہ جماعت احمدیہ کو ترقی اس رنگ میں حاصل ہوگی کہ مسیح علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی ہے کہ جنگوں کے نتیجے میں انسان پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا، اور اس صورت میں سوائے اس کے کہ وہ احمدیت کی طرف رجوع کرے، خلافت احمدیہ کی طرف رجوع کرے، اور کوئی چارہ اس کو نظر نہیں آئے گا۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا۔ مکرم محمد رفیق صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد رفیق صاحب۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر کے ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ میرا سوال یہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب
दावा करने से पहले उनका मजहब क्या था। दूसरा सवाल ये है कि अगर मसीह इस्लाम ने दावा करने से पहले उनका मजहब क्या था। ये सवाल है जी। ठीक है जनाब, शुक्रिया। मौलाना मोहम्मद हमीद कौसर साहब से दरख्वास्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम से ये ऐलान इस्लाम से पहले जो मज़हब था वो आप मवाहिद थे और मिलत इब्राहीमी के मुताबिक आप उस पे यकीन रखते थे और इसी के मुताबिक आप अल्लाह ताला के हुजूर इबादत करते थे। और ये कुरान मजीद में भी है कि आप अल्लाह ताला की मोहब्बत में सरशार रहते थे, जैसा कि फरमाया व वजदा का दौलन फ़हदा, कि अल्लाह ताला आपको अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत में सरशार पाया। फ़हदा तो अल्लाह ताला ने आपकी रहनुमा फरमाई। तो आप तारीख़ से साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अलावा किसी और की, किसी बुत की या किसी और चीज़ की कभी भी इबादत नहीं की। जो इबादत की वो अल्लाह ताला की इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक की और अल्लाह ताला के ही हुजूर आप झुकते रहे। दूसरी बात जो उन्होंने सवाल किया कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमात अहमदिया से पहले भी और बाद में भी आपका जो मज़हब था वो इस्लाम था, आपके ख़ानदान का मज़हब इस्लाम था। बल्कि इस हद तक ये मुसलमान थे कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दादा थे या उससे पहले जितने भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जद अमजद थे वो सारे ही सारे मुसलमान थे और बड़े पुख्ता किस्म के और बाअमल मुसलमान थे। हज़रत मिर्ज़ा गुल मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है कि उनकी अहद हुकूमत में यहाँ पर जबकि 80 गाँव पे उनकी हुकूमत थी, 500 हुफ़ाज़ थे यहाँ पर कादियान में जो कुरान मजीद को हिफ्ज़ करते थे और इसी तरह एक दीनी माहौल था और लोग कहते थे कि ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है जो इस जगह पे है। तो हज़रत मसीह इस्लाम के दावे से पहले भी आपका दीन और मज़हब इस्लाम था और बाद में भी आपका दीन और मज़हब इस्लाम ही है। जी जज़ाकुमुल्लाह। मुकर्रम मिर्ज़ा अनवर बेग साहब हैं लंदन से, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मिर्ज़ा अनवर बेग साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल कुछ अपना मुकर्रम मोहतरम करीमुद्दीन साहब ने जिक्र कर दिया है जंग अज़ीम का, लेकिन एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक तीसरी जंग की खबर दी है जो पहली दो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा 10-15 सेकंड ही है। जो पहली दो जंगों से ज़्यादातर तबाही कुन होगी। दोनों मुखालिफ गिरोह अचानक तौर पर एक दूसरे से टकराएंगे कि हर शख्स दम बखुद रह जाएगा। आसमान से मौत और तबाही की बारिश होगी और खौफनाक शोले ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेंगे। नई तहजीब का कसर अजीम आ रहेगा और दोनों मुतारिफ गिरोह यानी रूस और उसके साथी और अमेरिका और उसके दोस्त हर दो तबाह हो जाएंगे और उनकी ताकत टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। बाद उनकी तहजीब और सकाफत बर्बाद। ये थोड़ा सा इस तरह है, लेकिन एंड में आप फरमाते हैं कि रूस के ये सारा कुछ होने के बाद रूस के बाशिंदे निस्बतन इससे बच जाएंगे और उसके बाद रूस में ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है वो इस्लाम की तरफ होएगा। और आखिर में ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों के बाद ये मूसा अलैहिस्सलाम की लंबी पेशन गोई है। आप फरमाते हैं कि पस तीसरी जंग आलमगीर तबाही की इंतहा इस्लाम के आलमगीर गलबा और इक़्तिदार की इब्तदा होगी। इसके बाद बड़ी सूरत के साथ लोगों का रुझान इस्लाम की तरफ होगा। तो मैं ये सवाल मेरा ये है मुकर्रम कौसर साहब या करीमुद्दीन साहब से गुजारिश है कि हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस सैयद अल्ताला बिन नस्ल अजीज़ ने इस गुज़श्ता खुतबे में भी और पहले भी आप फरमाते रहे हैं, लोगों को दुआ के लिए कह रहे हैं। तो क्या ये हमारी दुआ से जंग तीसरी जंग रुक जाएगी? लेकिन इन पेशगोइयों से ये मालूम होता है कि ये होनी है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम उस वक़्त तक इंतज़ार करें गलबा इस्लाम का कि तब तक तीसरी जंग नहीं हो जाती? जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है जनाब, शुक्रिया। मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब से खास। भाई मेरे बात यह है कि हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि ऐसी आफत और बला का
کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اتقوا مواقع الفتن، کہ جو فتنے کے مقام ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آثار دنیا کے یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی جنگ اب بالکل قریب نظر آ رہی ہے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین نے بھی اپنے اس خطبے میں بھی اس کا ذکر کیا اور دعا کی تحریک بھی فرمائی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ رکھے۔ باقی رہا یہ امر کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے، یقینی بات ہے کہ حالات دنیا کے ایسے بن رہے ہیں کہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ دنیا میں جنگ ہو، کیونکہ دونوں بڑی قومیں اور اسی طرح سے جو چھوٹے ممالک ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ تیسری جنگ عظیم ہو تو اس کے بعد ہی اسلام کا غلبہ ہو؟ میرے بھائی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے، کیا عیسائی اور کیا مسلمان، یہ سب کے سب ناامید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں ایک ہی مذہب اور ایک ہی پیشوا ہوگا، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 300 سال کا عرصہ آپ نے جماعت احمدیہ کے غلبے کے لیے مقدر کیا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے الہام پا کر یہ فرمایا ہے کہ 3 صدیاں کم از کم احمدیت کے غلبے کے لیے مقدر ہیں۔ تو اس رنگ میں اگر ہم یہ کہیں کہ کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے، ہمیں تو بچنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ مخلوق خدا اس ظلم کی چکی میں نہ پسے۔ لیکن اگر خدا کی طرف سے مقدر ہی ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا اس کے بعد، تو وہ یہ ہے کہ اب دیکھیے یہ زمانہ پہلے کی طرح سے تلوار کا اور نیزوں کا زمانہ تو نہیں رہا، یہ تو ایٹمی زمانہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ایٹم بم امریکہ نے گرایا تھا، اس کے نتیجے میں آج تک بہت ساری مفلوج نسل موجود ہے کہ اس کے برے اثرات اب تک قائم ہیں۔ تو اگر یہ جنگ چھڑی اور ایٹمی جنگ ہو گئی تو دنیا میں تو پھر میرا خیال ہے کہ تباہی ہر جگہ نظر آئے گی۔ اس کے بعد پھر شاید یہ موٹر کاریں، ہوائی جہاز وغیرہ سب تباہ ہو جائیں گے، ہمیں پھر وہ بیل گاڑی کا زمانہ نظر آئے گا، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ تو بہرحال ہوگی جنگ تو انتہائی خوفناک ہوگی، اور اس کے بعد نجات کی کوئی راہ انسان کو نظر نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ اسلام کی گود میں جا کر یہ پناہ لیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں ذکر کیا تھا کہ واقعی طور پر اب اسلام اور احمدیت کے علاوہ ان کو امن و امان اور راستی کی طرف لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہی ہوں گے جو حقیقی راہ امن کی دکھانے والے ہوں گے، ان کے حفاظت کے سامان کروانے کے لیے بھی ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام میں جماعت احمدیہ کے خلیفہ کے علاوہ اور کوئی وجود ایسا نہیں ہے جو انسانی ہمدردی اپنے اندر رکھتا ہو، جو انسان کے لیے دعائیں کرتا ہوا تڑپتا ہو، اور جو چشم تصور میں ہر جگہ کے مسلمان اور ہر جگہ کے احمدیوں تک وہ نہ پہنچتا ہو۔ تو یہ برکت انشاءاللہ تعالی احمدیت کے ذریعے سے ہی انسان کو آگے ملے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے غیر مسلم۔ جی جزاکم اللہ۔ مکرم عمیر صاحب ہیں یو کے سے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عمیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے 2 چھوٹے سوال تھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حدیث کا منکر ہو اور اس کو ہم قرآن پاک کی روح سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ مسیح اور مہدی ایک وجود ہے؟ اور دوسرا یہ تھا کہ قرآن پاک سے کیا ہم یہ بھی چیز ثابت کر سکتے ہیں کہ مسیح موعود نے مطلب کہ اس صدی میں آنا ہے، یا اتنا کوئی ٹائم پیریڈ ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی دیر بعد ظاہر ہوں گے؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حدیث کے بغیر ہم کچھ سمجھ لیں گے یا اسلام سمجھ لیں گے، اگر حدیث کو نہیں مانیں گے تو پھر تو اسلام ہی تقریباً ختم ہی ہو جائے گا۔ اب قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، کتنے وقت نماز پڑھنی ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، پھر کتنی رکعت پڑھنی ہے، کس کس وقت پڑھنی ہے،
یہ سارا کچھ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، سنت سے پتہ چلتا ہے، اور قرآن مجید نے تو صاف طور پہ بنیاد ہی یہ بتائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم نے تو اسوہ حسنہ کو پکڑنا ہے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو لینا ہے، آپ کے اقوال کو لینا ہے، اور وہ اقوال جو کہ بعد میں جمع ہوئے اور قرآن مجید سے مطابقت رکھتے ہیں، اس کے مطابق ہی ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں گے، ورنہ قرآن مجید کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ حدیث کے بغیر ہم قرآن مجید سمجھ لیں گے، ایسا صحیح نہیں ہے، اور قرآن مجید کے منشا کے ہی یہ بات خلاف ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ قرآن مجید میں یہ کہاں ذکر ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ جمعہ ہم بار بار اس کا کئی دفعہ ایسے پروگراموں میں ذکر کر چکے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اب جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو بخاری شریف جو اصل کتاب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ بخاری ہے۔ اس میں یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے ہی پوچھا کہ یہ کون ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ اور رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ، کہ اگر ثریا تک بھی یہ چلا جائے گا اسلام، تو اس کے یعنی ابنائے فارس میں سے ایک یا بہت سے لوگ اس کو دوبارہ وہاں سے واپس لے آئیں گے۔ اب یہاں سے پتہ چلا امام مہدی کا، اور یہ جو رجل فارس ہے اس کو آپ امام مہدی کہہ لیں، مسیح موعود کہہ لیں، اس کے آنے کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب کہ اسلام اس دنیا سے اٹھ چکا ہوگا اور اسلام کے اوپر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اور عصر حاضر میں واقعی اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا اور وہ زمین سے اٹھ ہی گیا۔ یہ تو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے جو اس کو واپس لائے۔ تو جو زمانہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ وہ زمانہ ہوگا جب کہ قرآن مجید اور اسلام پر عمل دنیا کا اٹھ جائے گا، اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو اور بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی آیات ہیں، لیکن اسی کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ مکرم شیخ فرقان علی صاحب ہیں اڑیسہ انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شیخ فرقان علی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق صاحب، دونوں علماء کرام کو میرا السلام علیکم۔ میرا یہ سوال ہے ہمارے مولانا صاحب سے، حمید کوثر صاحب سے، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون جادوگروں کو لا کے کھڑا کیا تھا، اور اس زمانے میں جب جادوگروں نے اپنا اپنا جادو کا استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے عصا کا ذکر لیا، اور جب فرعون نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کا، جب نیل ندی کے کنارے پہنچے تو اس زمانے میں بھی عصا کا استعمال کیا گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نیل ندی پار کر رہے تھے تو اس زمانے میں جو ٹیل بنے تھے تو اس کے تاثرات میں کئی مفسرین نے کوئی کہا کہ وہ ریت کا ٹیل ہو گیا تھا، کوئی کہا کہ وہ پانی کا دیوار ہو گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں خلیفۃ المسیح ثانی کا جو اتباع تھا وضاحت کرنے کے لیے میں حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اس کا تھوڑا وضاحت کر لیں۔ جزاک اللہ جناب، شکریہ۔ تو عرض یہ ہے کہ عصائے موسیٰ کی انہوں نے بات کی ہے، اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عصائے موسیٰ کو فرقان کہا ہے۔ جادوگروں نے اپنی وہ رسیاں ڈالی جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، تو موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ایک فوقیت دینی تھی، آپ کی صداقت کو ظاہر کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا آپ اپنا عصا پھینکیں۔ عصا پھینکا تو اس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے سانپ جو جادوگروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وہ نگلے گئے، اور وہاں پر یہ ثابت ہوا کہ جو الہی عصا ہے، جو مومنین کی جماعت ہوتی ہے اور جو نبی کا عصا ہوتا ہے، وہی سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہاں مزاح کے طور پر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سانپ کی بات سے مجھے یاد آیا
کہ ابھی بعض اخبارات میں جماعت احمدیہ کے لیے یا مسیح السلام کے ساتھ سانپوں کا کچھ ایک کارٹون سے چھاپ رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے مقابلے میں کسی جادوگر کا کوئی سانپ نہیں چلا تھا, کوئی بھی زندہ نہیں رہا تھا اور سبھی نگلے گئے تھے, اسی طرح ہی اس زمانے کا مسیح موسیٰ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عصا کے سامنے یہ جو فرضی کارٹون وغیرہ بنا رہے ہیں یہ کچھ بھی باقی نہیں رہیں گے. یہ تو صرف تھوڑا سا وقت کی بات ہے اور ان کی آزمائش اور امتحان ہے. جتنا یہ استہزاء کر سکتے ہیں کر لیں, لیکن عصا موسیٰ کے سامنے کوئی سانپ ان کے ٹکنے والے نہیں ہیں. دوسری بات جو انہوں نے دریائے نیل کی بات یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس کو وضاحت سے بیان کیا ہوا ہے. آج بھی آپ نیل دریا اور آگے سمندر کا سارا علاقہ دیکھ لیں, اصل میں وہاں ٹیلے وغیرہ یہ تو مفسرین کی اپنی باتیں ہیں. یہ جوار اور بھاٹا تھا, مد اور جزر جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر عبور کرنے لگے ہیں, اس وقت ایک جزر کی حالت تھی, یعنی سمندر اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں پانی تو ہوتا ہے لیکن بہت کم. اور آج بھی آپ دیکھ لیں سمندر کے کنارے پہ جو رہنے والے لوگ ہیں, کئی دفعہ ہمیں بھی اس کا تجربہ ہوا کہ بہت سے علاقے, یہی بمبئی لے لیں آپ, حاجی علی کا علاقہ ہے, جب مد اور جزر کی حالت ہوتی ہے لوگ وہاں آرام سے چلے جاتے ہیں. جب نیچے مد آتا ہے, نیچے کی طرف پانی کا بہاؤ ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا ڈوب جاتا ہے, راستے ہی بند ہو جاتے ہیں. تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے آ رہے تھے اس وقت یہ جزر کی حالت تھی, پانی اوپر کی طرف تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کے آرام سے دوسری طرف آ گئے, جو ادھر سینا کا علاقہ تھا, فلسطین کا علاقہ تھا, بہت وسیع علاقہ ہے, ابھی بھی نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے. جب فرعون منفتح جس کا نام تھا وہ اور اس کا لشکر وہ داخل ہوئے, اس وقت مد کی حالت تھی. پانی نیچے کی طرف جب تیز بہاؤ سے آتا ہے اس وقت کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے, اتنا تیز بہاؤ وہ نیل کی طرف آتا ہے اور دریائے نیل جو ہے وہ پیچھے سے دھکیلا جاتا ہے. تو اس حالت میں جب موسیٰ کا لشکر اس کے اندر داخل ہوا وہ سارے کا سارا ڈوبا اور اسی میں پھر فرعون بھی غرق ہوا, جس کا کافی تفصیل سے ذکر آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو محفوظ رکھا. آج تک اس کی لاش جو ہے وہ قاہرہ میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ مجھے اس لاش کو دیکھنے کا بھی موقع ملا ہے. منفتح کی لاش ہے, آج بھی وہ چھوٹے قد کا ہے, تکبر ہے, اور مجھے خاکسار کو بھی وہ لاش دیکھنے کا موقع ملا. مصر گیا, قاہرہ گیا, وہ لاش دیکھی اور عجیب حیرت ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشان بنا دیا دنیا کے لیے کہ ہر مکذب کا انجام یہی ہوتا ہے. آج بھی جتنے فرائض دنیا میں موجود ہیں ان کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ مد اور جزر جو آنے والی ہیں نا, مد آنے والے ہیں, اس کے سامنے کوئی فرعون نہیں ٹکتا. الہی مد جس وقت پانی نیچے کی طرف آتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس سے ڈرنا چاہیے. یہ ہے اس کے اندر نصیحت. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے بھی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں بہت زیادہ توجہ دلائی ہے, تو اس کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, کہ ہم نے اس کو اللہ کی طرف, وہ اللہ کے اذن کی طرف, اللہ کی طرف بلانے والا ہے, اور وہ ایک چمکتا ہوا سورج ہے. سراج منیر, سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کہا ہے, چمکتا ہوا سورج. اصل میں یہاں پر بات یہ تھی کہ جو ہمارا اس قرۂ ارضیہ میں جو ہماری یہاں پر حالت ہے, جو حیثیت یہاں پر سورج کی ہے, روحانی دنیا میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک روحانی سورج ہیں اس روحانیت اور اس آسمان میں.
اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری پیشگوئی یہ فرمائی تھی قرآن مجید میں، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے جب کہ سورج کو یہ لپیٹ دیا جائے گا، اس کو ڈھانپنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی۔ جب آپ کسی چیز کو چھپاتے ہیں تو وہ چیز چھپتی نہیں ہے، ہماری نظروں اور اس کے سامنے ایک روک حائل ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی نور کو، اس سراج منیر کے روحانی نور کو روکنے کی ہر کوشش کی گئی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس زمانے میں اس کا نور نہیں ہے۔ اور تو اور دور کیا جانا، یہ ہمارے جو مسلمان بھائی اپنے اسلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ یہ سراج منیر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فوت ہو کے مدینہ میں دفن ہو گئے اور وہاں ان کی قبر موجود ہے، اور اس کے بالمقابل یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے آسمان پر زندہ موجود ہیں اور وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ وہ جسے سراج منیر بنایا گیا اس کو تو کہتے ہیں زمین میں دفن ہو گیا، اور جو بنی اسرائیل کے ایک محدود قبیلے کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک رسول، وقتی رسول تھا، اس کو کہتے ہیں وہ زندہ ہے، وہ آسمان پہ موجود ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ اس سے بڑی اہانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اہانت رسول کا اگر کوئی سزا کا قانون بنتا ہے نا، وہ ایسے لوگوں کے لیے بنتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سراج منیر زمین میں دفن ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ایک محدود قوم، محدود علاقے، محدود زمانے کے لیے وہ آسمان پر موجود ہیں۔ اگر توہین رسالت کا کوئی مقدمہ بنتا ہے، ایسے ہر اس شخص پر بنتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیچے دفن ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر آئیں گے۔ اور یہی وہ ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ اس سورج کو ڈھانپنے کی کوشش کی جائے گی، اس سورج کو لپیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ عصر حاضر میں بھی دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی جو آج کل کارکردگی ہے، مسلمان جو آج کچھ کر رہے ہیں، وہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف اور اسلامی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ڈھانپنے کی، اس کی پردہ کرنے کی، اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اس سورج کی روشنی کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی، لپیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت ہم ایک شاہد کو بھیجیں گے، یَطْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، ایک شاہد آئے گا، اور وہ شاہد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، اور مشہود سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں سورہ بروج کی تفسیر میں اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ مشہود سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو شاہد ہیں، انہوں نے اس زمانے میں آ کر دنیا کو یہ بتایا کہ سراج منیر چمک رہا ہے، ہمیشہ چمکتا رہے گا، اس کی روشنی کو نہ کوئی ڈھانپ سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے۔ اور آپ نے دنیا کو یہ تسلیم کروایا کہ دیکھو جیسے تم سورج سے فائدہ اٹھاتے ہو، سورج کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، وہ کسی ہندو کا نہیں، مسلمان کا نہیں، سکھ کا نہیں، عیسائی کا نہیں، کل بنی نوع انسان کا ہے، تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تم اس سے اسی طرح استفادہ کرو جیسا کہ سورج سے کرتے ہو، کیونکہ وہ سراج منیر بنایا گیا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے اس زمانے میں بتایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جو پہلی کتاب لکھی براہین احمدیہ، اس میں آپ نے واضح طور پہ فرمایا کہ دو ہی باتیں ہیں جو میں اس کتاب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، حقیقت فرقان مجید
اور صدق رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا غرد و غبار ان کی تعلیمات پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اس سارے غرد و غبار کو میں صاف کروں گا اور دنیا کے سامنے میں یہ واضح کر دوں گا کہ سراج منیر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور واقعی آپ نے براہین احمدیہ اور اپنی دوسری کتابوں کے ذریعہ سے یہ ثابت کر دیا کہ سراج منیر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا نور کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہاں محبت کی بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان کیا محبت کرتے ہیں؟ ایک لفظی محبت، صرف زبان سے محبت، لیکن اصل محبت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات کو، اس نور کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اس سراج منیر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بڑے واضح الفاظ میں فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا، سید الانبیاء، سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ نور ہے۔ پھر محبت کا آپ نے تمام آدم زادوں کو، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو۔ سچی محبت رکھنی ہے، لفظی محبت نہیں کہ کہنا تو یہ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور دوسری طرف کہنا نہیں عیسیٰ آسمان پر ہے، وہ زمین پہ آئیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے قبروں پہ جانا ہے، اور جو تعلیمات ہیں وہ ساری پیچھے پھینک دینی ہیں اور کہنا جی ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ زندہ رہے، مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاظہ تشریع اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا، اور آخر کار اس کے روحانی فیض رسانی سے اس مسیح موعود کو دنیا میں بھیجا، جس کا آنا اسلامی عمارت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا۔ کہ اس زمانے میں اگر کوئی اس کا نور دکھانے والا ہے تو جیسے چاند سورج کا نور دکھاتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عصر حاضر میں اس سراج منیر کو دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں سچی محبت اس رسول سے رکھو گے تو اللہ کے نزدیک نجات یافتہ کہلاؤ گے۔ اب یہاں پر ایک دوسری وضاحت بھی بہت ضروری ہے کہ سچی محبت ہے کیا؟ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، لوگوں کو سمجھانا، دکھانا، اور جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے عمدن یا غیر متعمد یا دوسرے دشمنان اسلام کی طرف سے، اس کا بھرپور دفاع کیا جائے، اور اس کے لیے ایک درد محسوس کیا جائے دل میں، دل کے اندر ایک ٹیس اٹھنی چاہیے کہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی اہانت کے طور پر، آپ کی مخالفت میں کوئی بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا اظہار کرتے ہوئے حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں، عیسائی مشنریوں نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے شمار بہتان گھڑے ہیں، اور اپنے اس دجل کے ذریعہ ایک خلق کثیر کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کی اس ہنسی اور ٹھٹھا نے پہنچایا ہے جو وہ ہمارے رسول پاک کی شان میں کرتے رہتے ہیں،
ان کے دل آزار تان اور تشنیع نے جو وہ حضرت خیر البشر کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے اور میں تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابلے پر میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ پس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلاء عظیم سے نجات بخش۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آئینہ کمالات اسلام کی ایک عربی عبارت کا یہ اردو ترجمہ تھا۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو اسی ضمن میں ہے، مدح اور تعریف۔ بہت سے لوگوں نے نعتیں لکھی ہیں اور نعتیں اس قسم کی جس کا نہ کوئی مفہوم ہے نہ کچھ۔ یہ عام طور پہ آج کل مسلمانوں میں میں مدینے جاؤں، مدینے آؤں، مدینے یہ کروں، مدینے وہ کروں، سبز گنبد فلاں گنبد، بس اتنا ہی ہے۔ ان کے نزدیک مدح اور نعت بس اتنی ہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قوالیاں جو ہیں اس قسم کی گا دوں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدح کی ہے، چاہے وہ منظوم کلام ہے، چاہے منثور کلام ہے، چاہے وہ اردو کلام ہے، عربی کلام ہے، فارسی کلام ہے، یہ ایسا کلام ہے جو کہ دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، دوسروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بناتا ہے۔ اور یہ آپ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی بعض قصائد ہیں یہاں پر، وہ تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں۔ یہی کتاب آئینہ کمالات اسلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام تصنیف فرما رہے تھے۔ تقریباً 300 صفحے اس کے لکھے جا چکے تھے۔ تو حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام سے فرمایا کہ حضور کچھ عربوں کے لیے بھی عربی میں لکھیں۔ حضرت مسیح السلام نے نہایت سادگی میں فرمایا، میں تو عربی نہیں جانتا۔ بالکل وہی رنگ ہے اس جواب میں جیسے کہ جب جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے فرمایا تو آپ نے فرمایا وما انا بقارئ۔ مسیح السلام نے فرمایا میں تو عربی نہیں جانتا۔ تو اس پر مولانا عبد الکریم صاحب فرمانے لگے، میں کب کہتا ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کوہ طور پہ جائیں کچھ لائیں۔ یہ کہہ کے حضرت مسیح السلام اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ صبح صبح حضرت مسیح السلام تشریف لائے اور آپ کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں نے عربی لکھنا شروع کی اور یہ تو مجھے بہت آسان لگی، اور میں نے مدح رسول میں 2 قصائد لکھے ہیں جو 100 شعر سے بھی زیادہ ہیں، یا آئینہ فیض اللہ اور آگے ایک اور دوسرا قصیدہ ہے، یہ دونوں حضرت مسیح السلام نے لکھے۔ اب لکھنے کے بعد حضور فرماتے ہیں یہ قصیدہ اللہ کی درگاہ میں قبول ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس قصیدے کو زبانی یاد کرے گا اور بار بار پڑھے گا، میں اس کے دل میں اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دوں گا۔ اب یہ کس کلام کو یہ بات شرف حاصل ہے؟ اور حضرت مسیح السلام پھر اس شعر کو بے مطلعین علی اسرار والی، یہ دوسرا قصیدہ تھا، حضرت مسیح السلام اس میں بعض چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں انظر الی برحمت و تحنن یا سیدی انا احقر الغلمانی۔ بعض یہ کیا کہا جائے ان لوگوں کو، یہ مخالفین احمدیت کو، لوگوں کو سراسر گمراہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کا دعویٰ کیا ہے۔ دیکھیں کتنا جھوٹ، کتنی گمراہی ہے۔ مسیح انسان کیا فرماتے ہیں انظر الی برحمت و تحنن یا سیدی انا احقر الغلمانی، میں تو ایک حقیر غلام ہوں تیرا، اے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنے آپ کو حقیر غلام کہہ رہے ہیں
اور ان کو شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے برابری کا دعویٰ کیا اور برابری کا اعلان کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں محبت جسمی یطیر و الیک من شوق نلا یا لیت کانت قوت الترانی، کہ میرا جسم تو شوق سے تیری طرف اڑا جا رہا ہے، کاش کہ میرے اندر اڑنے کی طاقت ہوتی۔ پھر آپ فارسی شعر ہے، بعد از خدا با عشق محمد مخمرم گر کفر این بود با خدا سخت کافرم، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی محبوب ہستی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر یہ محبت کرنا یہ کہیں گمراہی ہے، یہ کفر ہے، تو خدا کی قسم میں سخت کافر ہوں۔ پھر آپ اردو شعر میں فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دل بر، یعنی میرا پیارا وہی ہے، اس نور پہ فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ یہ تھی محبت۔ جب یہ عین فیض اللہ والا قصیدہ عربوں میں گیا، اب بھی گیا، تو محمد سعید شامی صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو کبھی اشعار عربوں کے پسند ہی نہیں آئے، مگر یہ شعر ہیں میں زبانی یاد کروں گا۔ ایک اور کتنے ہی عرب دوستوں نے مجھے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس قصائد نے ہمارے دل میں ڈالی، اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔ منن الرحمن میں حضور نے ایک قصیدہ تسلیم فرمایا جو حمد باری اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انی اموتو لا یموتو محبتی یدرا بذکر کا فی التراب ندائی، کہ اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مر جاؤں گا، لا یموتو محبتی، میرے دل میں جو تمہاری محبت ہے وہ کبھی نہیں مرے گی۔ یدرا، وہ آوازیں سنی جائیں گی، میری قبر کی مٹی سے لوگ آوازیں سنیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ زندہ و جاوید تحریرات، یہ خشک محبت نہیں، آج بھی اس کے ذریعہ سے ہزاروں ہزار انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا، آپ پر درود بھیجنے پر لگ پڑا۔ صرف خشک مداح نہیں، یہ ہے وہ محبت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں داخل کی اور قیامت تک داخل کرتی چلی جائے گی۔ میں خود ایسے افراد کو جانتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، لیکن ان تحریرات کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے اور درود پڑھنے لگے۔ اب محبت کا آخری ایک بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ صحیح محبت کا طریقہ جو ہے وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے درود بھیجا اور درود بھیجنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیجو کہ دل و جان سے تم اسے محبت کرو۔ اور حضور کی ایک عبارت پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ درود شریف کے پڑھنے میں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ایک زمانہ تک مجھے بہت استغراق رہا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہیں نہایت دقیق راہیں ہیں، وہ بجز وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مل نہیں سکتی، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اس کے قرب کا وسیلہ ڈھونڈو۔ تب ایک مدت کے بعد کشفی حالت میں نے دیکھا دو سکے یعنی ماشکی آئے ہیں، ایک اندرونی دروازے سے ایک بیرونی دروازے سے میرے گھر میں داخل ہوئے، اور ان کے کاندھے پر نور کی مشکیں ہیں اور کہتے ہیں ھذا بما صلیت علی محمد، کہ یہ اس بات کی وجہ سے ہے کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ یہ حقیقت الوحی کا ہے، حضرت مسیح السلام کا حوالہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک سوال جو موجودہ زمانے میں بعض دلوں میں کھٹکتا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کے فائدہ کیا ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کے محتاج ہیں؟ اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواب دیا ہے، اختصار سے وہ پڑھتا ہوں۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی دعا کی حاجت نہیں، لیکن اس میں ایک نہایت عمیق بھید ہے
جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے وہ باعث علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک جز ہو جاتا ہے۔ پس جو فیضان شخص مدعو لہو پر ہوتا ہے وہی فیضان اس پر ہو جاتا ہے، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان حضرت احدیت کے بے انتہا ہیں، اس لیے درود بھیجنے والوں کو کہ جو ذاتی محبت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہتے ہیں، بے انتہا برکتوں سے بقدر اپنے جوش کے حصہ ملتا ہے، مگر بغیر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے یہ فیضان بہت ہی کم ظاہر ہوتا ہے۔ آپ درود شریف کے پڑھنے میں بہت متوجہ رہیں، جیسا کہ کوئی اپنے پیارے کے لیے فی الحقیقت برکت چاہتا ہے، ایسا ہی ذوق اور اخلاص سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہیں، بہت ہی تضرع سے چاہیں۔ اس تضرع اور دعا میں کچھ بناوٹ نہ ہو، بلکہ چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دوستی اور محبت ہو، اور فی الحقیقت روح کی سچائی سے وہ برکتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جائیں کہ جو درود شریف میں مذکور ہیں۔ اور ذاتی محبت کی یہ نشانی ہے کہ انسان کبھی نہ تھکے، نہ ملول ہو، نہ اغراض نفسانی کا دخل ہو، اور محض اسی غرض کے لیے پڑھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند کریم کی برکات ظاہر ہوں۔ مکتوبات احمدیہ جلد اول۔ یا رب صلی علی نبی کا دائماً فی ہذہ الدنیا و باس انسانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی محبت کے ساتھ درود بھیجنا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصیحت ہے کہ حضور کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم درد دل سے برکات مانگیں گے، آل محمد کے لیے مانگیں گے، محمد کے واسطے سے مانگے تھے، تو ہم اس میں خود شریک ہو جائیں گے، ہم ان دعاؤں کے وارث ہو جائیں گے، اور سچی محبت سے مانگیں گے تو وہ برکات ہم پر بھی نازل ہوں گی، ہم بھی اس کا جز بن جائیں گے۔ یہ وہ محبت ہے جو مسیح صاحب نے سمجھائی، دنیا کا کوئی انسان اس طرح کی محبت سمجھا نہیں سکا، اور یہی وہ احمد تھا جس کی پیشگوئی محمد میں تھی کہ تعریف کیا گیا، لیکن ایک آئے گا جو احمد ہوگا، سب سے زیادہ تعریف کرے گا، لسانی تعریف نہیں، صرف تعریف نہیں، بلکہ وہ ایسی تعریف، ایسی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا جو نسل بعد نسل چلتی چلی جائیں گی۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ درود پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انتہائی درجہ کا عشق تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مقام پر فائز فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو اسلام کی خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ اس وقت کچھ ٹیلی فون کالر سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم ناصر راجپوت صاحب سے، جو کہ جرمنی سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے غیر جماعت دوست نے سوال بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو خواب میں واضح طور پر امام مہدی کے ظہور کا بتا دیا جائے تو کیا اسے فوراً ایمان لے آنا چاہیے؟ نیز اگر وہ بیعت کرتا ہے تو اس کی گزشتہ زندگی کے انکار کی اس کو سزا ملے گی یا نہیں؟ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے دلی بغض یا کینے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منکر ہو اور جان بوجھ کے وہ انکار کرتا ہے، وہ تو قابل مواخذہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے رویا کے ذریعے سے، خواب کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام مسیح موعود اور امام مہدی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا اور اس کو یقین ہے کہ یہ خواب سچا تھا، تو اس کو ایمان لانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔
اور اگر وہ اس رویا کے بعد یا اس خواب کے بعد بیعت کر لیتا ہے تو وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری کو اس نے سچا جان کر قبول کر لیا۔ رہا یہ سوال کہ اس سے پہلے جو اس نے مخالفت کی یا نہیں مانا تو اس کی کیا سزا ملے گی، بات یہ ہے کہ جزا اور سزا کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، نہ کوئی ہم ایسی بات بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جزا دے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے گا۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص طور پر فرمایا ہوا ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب اس نے توبہ کا راستہ اختیار کر لیا تو اس سلسلے میں احادیث میں بہت ساری مثالیں بھی آتی ہیں۔ چنانچہ وسلم نے بڑی تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل اس نے کیے۔ بعد میں اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بڑا میں گناہ گار ہوں، کیا میری نجات کا کوئی دروازہ ہو سکتا ہے؟ ایک مولوی کے پاس یا اس زمانے کا جو راہب تھا اس کے پاس وہ گیا اور اس سے پوچھا کہ بھئی 99 قتل مجھ سے ہو گئے، اب بتاؤ کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ تجھ جیسا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے، تیرا تو کوئی نجات کا راستہ یا دروازہ ہی نہیں کھلا تیری توبہ کا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور کہا کہ لے یہ میں 100 پورے کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ 100 قتل ہو گئے۔ ایک اور راہب جو خدا رسیدہ تھا اس کے پاس وہ گیا تو اس نے کہا کہ تیرے اور خدا کے درمیان توبہ کے بیچ میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ ایسا کر فلاں بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ ہیں، وہاں تو ان کے ساتھ جا کر رہے گا تو یقینی طور پر تیری نجات کے راستے کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اس طرف چل پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس گاؤں کی طرف وہ جا رہا تھا توبہ کی نیت سے تو راستے میں اس کی وفات ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ کے جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ دوزخ کے فرشتے کہنے لگے یہ انتہائی گناہ گار آدمی ہے، 100 قتل اس نے کیے ہیں، اس کی نجات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور جو رحمت کے فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ آخر توبہ کے راستے پہ چل پڑا تھا، توبہ کے لیے جا رہا تھا، اس لحاظ سے یہ تو بخشا جائے گا۔ تو اتفاق سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا فرشتہ بھیجا کہ ان کے پاس آ رہا تھا، انہوں نے کہا چلو اس سے ہم فیصلہ کراتے ہیں۔ اس نے یہ تجویز کی کہ دیکھو بھئی جس طرف یہ جا رہا تھا اگر وہاں کا فاصلہ کم ہے تو یہ نجات یافتہ ہے، اور اگر وہاں کا فاصلہ زیادہ ہے تو بے شک یہ دوزخ کے فرشتے اس کو لے جائیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کا فاصلہ ذرا زیادہ ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب کیا کہ رحمت دیکھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ جو زیادہ فاصلہ بنتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا، اور جو جس طرف سے آیا تھا اس کا فاصلہ بڑھا دیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ اس رنگ میں جیسا کہ ہمارے بھائی نے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے جو اس نے بیعت نہیں کی تھی، قبول نہیں کیا تھا، اس کو سزا ملے گی؟ سزا دینا یا جزا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ باقی رہا احادیث سے اور آن سلم کے فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان راہ حق کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ مکرم رزاق محمود صاحب ہیں، پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رزاق محمود صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں اپنے تمام پینلسٹ صاحبان کی خدمت میں السلام علیکم پیش کرتا ہوں، اور جو سوال پیش کرنا تھا وہ دراصل بچوں کا سوال ہے جو پچھلے ہفتہ بھی کرنا چاہتے تھے لیکن مل نہ سکے، اور آج وہ سو چکے ہیں اس وقت، اور میں ان بچوں کی طرف سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کا روحانی خزائن کا سیٹ، کمپیوٹرائز سیٹ رکھا ہوا ہے، اور بچے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتے ہیں، ہم خود بھی پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور یہ جو آپ نے حضور کی تصانیف کی سیریز شروع کی ہوئی تھی یہ الحمدللہ بہت مفید تھی اور ہے، اور اسی سلسلہ میں بچے پوچھتے رہتے تھے، اور آج انہوں نے خود پوچھنا تھا، اور میں ان کی طرف سے آپ کو یہ سوال پیش کرتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب یہ کتابیں لکھتے تھے اور کیسے لکھتے تھے، اور حضور جب ان کو چھپواتے تھے
اور کیسے چھپواتے تھے اور کہاں سے چھپواتے تھے؟ اور دوسرا حصہ یہ کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ کی دست مبارک کی لکھی ہوئی کتابیں قادیان پاک میں بھی موجود ہیں؟ تو یہ بچوں کا سوال تھا جو میں آپ کی خدمت میں لانا ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلی کتاب تو براہین احمدیہ تھی، اس سے پہلے بھی تھی، لیکن باقاعدہ طور پہ جو تصنیف تھی براہین احمدیہ تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، رجب علی ایک تھے امرتسر میں، وہاں پر یہ سفیر ہند پریس تھا، وہاں یہ چھپتی تھی۔ حضرت مسیح السلام یہاں سے اپنی تحریرات لکھ کے لے جاتے تھے، وہاں کاتب لکھا کرتا تھا، اور وہاں ہی یہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی۔ شروع کی جتنی بھی کتابیں تھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے امرتسر سے چھپائیں۔ 1893 میں یہ بات ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آئینہ کمالات اسلام وہ تصنیف فرمائی، اور جس کا ابھی ذکر بھی کیا، اور جس میں یہ قصیدہ بھی ہے، یا آئینہ فیض اللہ والعرفانی، یہ پہلی تصنیف تھی جو حضرت مسیح انسان نے عربی میں تصنیف فرمائی۔ تو آپ نے شیخ نور محمد صاحب جو کہ امرتسر میں ان کا ریاض ہند پریس تھا، ان کو یہ کہا کہ آپ اپنا پریس لے کے قادیان آ جائیں۔ بڑے نیک انسان تھے، اور شاید یہی نیکی ہے، بڑے بزرگ تھے، یہاں بہشتی مقبرے میں دفن بھی ہیں۔ وہ اپنا پریس وہاں سے اٹھا کے لے آئے قادیان، اور لا کے گول کمرے میں وہ نصب کیا گیا۔ تو آئینہ کمالات اسلام حضرت مسیح السلام تصنیف فرماتے جاتے تھے اور ان کو دیتے جاتے تھے، اور وہ کاتب لکھتا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ کتاب جو ہے وہ چھپتی چلی جاتی تھی۔ بعد میں پھر جماعت نے اپنے ایک پریس جو ہے وہ قائم کر لیا۔ حضرت مسیح السلام نے 1892 میں جو جلسہ سالانہ تھا اس میں یہ تحریک فرمائی، اور جماعت کے دوستوں نے بھی کہ جماعت کا اپنا بھی ایک پریس ہونا چاہیے۔ پھر جماعت نے اپنا ایک پریس ہوا، پھر یعقوب علی صاحب عرفانی کا بھی اپنا ایک پریس تھا۔ بہرحال اس کے بعد یہ قادیان میں پریس آ گئے۔ اس بھائی کے لیے یا ان بچوں کے لیے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں قادیان میں بجلی نہیں تھی، لالٹین سے اور موم بتیوں سے حضرت مسیح السلام اس کی روشنی میں لکھا کرتے تھے، اور بیٹھے بیٹھے حضرت مسیح السلام لکھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب امام مہدی آئے گا تو اس کے بالوں سے اس کے بالیں سیدھے ہوں گے اور اس میں سے موتی ٹپکیں گے۔ اصل میں بات اس میں یہ تھی کہ جب مسیح السلام نیچے جھکتے تھے اور لکھتے تھے، واقعی آپ کے قلم سے، آپ کے آنسوؤں سے وہ موتی ٹپکتے تھے جو آج ہم کتابوں میں یہ دیکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تھے تو حضرت مسیح السلام کا طریقہ تھا چلتے چلتے بھی لکھا کرتے تھے۔ پرانے صحابہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہاں مسیح السلام چلتے چلتے لکھتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہاں اپنی دوات، اس زمانے میں یہ فاؤنٹن پین وغیرہ بھی نہیں تھے، وہ ہولڈر ٹائپ کے نب ہوتے تھے، وہ ڈبو ڈبو کے لکھنے پڑتے تھے۔ تو مسیح السلام اس سے ڈبو ڈبو کے لکھا کرتے تھے، اور بعض دفعہ چلتے چلتے بھی لکھتے تھے جب بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تھے، لیکن تحریر کا کام نہیں رکتا تھا۔ تو حضرت مسیح السلام کی ساری زندگی اس طرح سے گزری۔ اب اس بھائی کا یہ سوال کہ کچھ مسودات جو حضرت مسیح السلام نے اپنے قلم مبارک سے لکھے تھے وہ ہیں کہ نہیں، وہ سارے کے سارے یہاں سے کچھ تو روا چلے گئے، اور کچھ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کچھ پارٹیشن کے ایام میں جو حفاظت کی جا سکتی تھی وہ نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال کچھ موجود ہیں، کچھ تبرکات یہاں بھی موجود ہیں۔ تو یہ اختصار ہے یہ ساری بات۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے ذریعے سے اسلام کا روح پرور پیغام موجودہ زمانے میں دنیا میں پھیل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھیلتا رہے گا، اور اسلام کی جو شان و شوکت ہے وہ بھی سیدنا حضرت اقدس مسیح السلام کی تحریرات کے نتیجے میں اس کی شان و شوکت بڑھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کا پیغام دنیا میں پھیل رہا ہے، اور سید روحوں کو آپ علیہ السلام کی تحریرات کے مطالعے کے بعد اسلام کو قبول کرنے کی توفیق بھی عطا ہو رہی ہے۔ اس وقت میں سیدنا حضرت اقدس مسیح السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، میں بڑے دعویٰ اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دور بھی نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے،
اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ ازالہ اوہام روحانی خزائن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 403۔ تو ناظرین، قادیان دارالعلومان سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کے متعلق سے جو سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ اس سیریز کا اختتام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے آئندہ 4 ایپیسوڈ جو ہیں وہ لنڈن اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر 8 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا